نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سلطانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور انتہائی قابل صد عزت و احترام حضرت علامہ قاری عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جناب محترم حافظ محمد ابرار صاحب، سٹیج کی زینت عزت مآب قابل صد تکریم جناب خلیفہ محمد تاسم انصاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور انتہائی عزتوں کے لائق محترم بھائی محمد گلریز انصاری صاحب، اور آج کی اس محفل پاک کے میزبان قابل صد عزت و احترام و تکریم محترم بھائی عبدالقیوم انصاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی عزتوں کے لائق جملہ حاضرین و شرکاء محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبھی محترم المقام بھائی عبدالقیوم صاحب کے والد گرامی کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر اس محفل پاک میں شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ان کی سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ لم یزل میں درجہ قبولیت عطا فرماتے ہوئے ان کے عظیم والد گرامی کی کامل مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، ہماری سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ علیہ تحیت و بثنا کی اس محفل میں شریک ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائی۔ اس طرح کی محافل میں شریک ہونا انسان کے لیے باعث سعادت ہوتا ہے، کیونکہ ایسی محافل پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور بیٹھنے والوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کا پروانہ بھی ملتا ہے اور بندہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو کر پلٹ کر جاتا ہے۔ اور پھر یہ محافل وہ عظیم محفلیں ہوتی ہیں، ہم تو بیٹھ کر دنیا کی محفلوں میں اصول دنیا کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، لیکن یہ وہ محفلیں ہوتی ہیں جن میں بیٹھنے والوں پر اللہ بھی فخر فرماتا ہے فرشتوں کی مجلسوں میں، جی۔ تو جس محفل پر اور جس بندے پر اس کا خدا فخر کرے، پھر اس بندے کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ایسی محفلوں میں جہاں موقع ملے ضرور جایا کریں، وقت سے جایا کریں، کہ جتنی دیر آپ بیٹھتے ہیں نا اتنی دیر اللہ کی رحمتوں کا نزول آپ پر ہوتا رہتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ تمہارے رب نے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا ہے، تمہیں حکم دیا ہے، اور اب اس میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تم فقط اللہ کی عبادت کرنا، اس سے مانگتے رہنا، اس کے سامنے اپنے جبین نیاز کو جھکاتے رہنا، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے رہنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ،
عبادت تم فقط اللہ کی کرتے رہنا، کیونکہ رب کائنات جل جلالہ گناہگاروں کو تو معاف فرما دے گا، اللہ چاہے تو بے نمازیوں پر کرم فرما دے گا، اللہ چاہے کیونکہ اس کی شان ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے اسے بخش دے، یہ اللہ کی شان ہے۔ وہ اپنے حقوق میں سے کوئی حق اگر رہ بھی گیا تو اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تجھے عذاب کرے، چاہے معاف فرما دے، اور چاہے اللہ کے محبوب تیری شفاعت کریں، اللہ قبول فرما کر تیرے لیے بخشش کا پروانہ جاری فرما دے۔ تو فرمایا کہ گناہگار ہونا اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ توبہ کی توفیق عطا کر دے، تو آخری ٹائم میں اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور خود رب کائنات کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ نیکیاں کرتا ہے اور نیکی کرتے کرتے اس قدر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ بندے کے اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بندے اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ باقی رہتا ہے، پھر اچانک تقدیر الہی غالب آتی ہے اور بندہ کوئی ایسا گناہ اور نافرمانی کر بیٹھتا ہے کہ وہاں سے پلٹ کر وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نافرمانی کی بنا پر وہ بندہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ اب جہنم میں اور اس بندے میں صرف ایک قدم یعنی موت کا فاصلہ باقی رہتا ہے کہ اچانک رب کائنات جل جلالہ سے توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ ایسی نیکی بجا لیتا ہے کہ رب کائنات جہنم سے بچا کر اپنے اس بندے کو جنتی بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھے ہمیشہ والدین کی نافرمانی بھی گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے، اپنے سے بڑے کا احترام نہ کرنا بھی گناہ ہے، جسے اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت نہ کرنا بھی گناہ ہے، سود کھانا بھی گناہ ہے، بے حیائی بھی گناہ ہے، شراب پینا بھی گناہ ہے، رشوت لینا بھی گناہ ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں سارے۔ لیکن رب کائنات جل جلالہ نے آپ گناہگاروں کے لیے کبھی اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا، اللہ نے کبھی اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ اور فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ رب کائنات فرماتا ہے بندے جب تک تیری روح نکل کر حلق کو نہ آ جائے اور حلق سے غرانے کی آوازیں نہ آنے لگے اور تجھ پر موت کے آثار طاری نہ ہونے لگے، اس وقت تک رب کائنات نے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا رکھا ہے۔ اور یاد رکھو گناہ ہو جاتا ہے بندے سے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی کا رجحان ہے کہ غلطی بھی کرتے ہیں پھر اس پر ڈٹ بھی جاتے ہیں، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، غلطی انسان نسیان سے بنا ہے، بھول جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن غلطی کر کے اپنی غلطی پر ندامت اختیار کرنے والا، اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے والا، اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اپنے رب کائنات سے معافی مانگنے والا وہ عظیم شخص ہے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ بندہ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ نماز قضا ہو گئی ہے، اللہ والدین کی نافرمانی ہو گئی ہے، اب کبھی نہیں کروں گا، اب ان کے قدموں سے چمٹا رہوں گا، اب نماز بھی پڑھوں گا، فلاں کا حق سلب ہو گیا واپس کر دوں گا، پھر کبھی کسی کو نہیں ستاؤں گا، اور اپنی غلطی مان کر اللہ کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار بن جاتا ہے، تو تاجدار کائنات نے فرمایا رب کائنات اسے ایسے معاف فرما دیتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔
ایسے ہو جاتا ہے. اور خود تاجدار کائنات نے فرمایا کہ آدم کی اولاد جو ہے یہ خطا کار ہے. اولاد آدم ساری بولیے کیا ہے؟ خطا کار ہے، خطائیں کرنے والی ہے، نافرمانیاں کرنے والی ہے، بھولنے والی ہے. لیکن تاجدار کائنات کے غلاموں، ان بھولنے والوں میں سے رب کائنات کے محبوب نے فرمایا خیر الخاطئین التوابین، تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہے. تمہارا رب خطا کاروں کو بھی بہترین قرار دے رہا ہے، تمہارا رب گناہگاروں کو بھی بہترین قرار دے رہا ہے. اور فرما رہا ہے کہ جو اپنی خطا کے بعد اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، فرمایا وہ گناہگاروں میں سے بھی اللہ کی بارگاہ میں بہترین بن جایا کرتا ہے. تو فرمایا خیر الخاطئین التوابین. تو یہ ہے انسان کا عمل کہ بھول جائے، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو اور غلطی مانو. یہ انسان کا کام ہے غلطی ماننا اور اللہ سے معافی مانگنا. اور غلطی پر ڈٹ جانا یہ فعل شیطان ہے. بھائی غلطی بھی کی، گناہ بھی کیا، پھر مانے بھی نہ، کسی پر زیادتی کی نہ مانے، توبہ کی طرف نہ آئے، تو غلطی کر کے ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے. اور غلطی کر کے مان کر بندے سے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگنا. اللہ کا حق جو تھا، حق کی عبادت یا بندگی، اس میں کوتاہی ہوئی ہے تو رب کائنات کی بارگاہ سے معافی مانگنے والا اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بھی پیارا ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پیارا ہے. اور اللہ اس معافی مانگنے والے اور لوگوں کے حق سلب کرنے کے بعد انہیں پلٹ کر عطا کر کے ان سے معذرت کرنے والوں کے لیے اللہ مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال کر اپنی مخلوق میں بھی اسے محبوب بنا دیتا ہے. تو یہ غلطی کر دینا اور بات ہے، ڈٹ جانا یہ عمل شیطان ہے جی. اب دیکھیے نا، اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں 700 مرتبہ یکم و پیش نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. ہم میں سے بہت سارے ہیں جن کی بہت ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو مردود نہیں کہا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نمازیں قضا ہو سکتی ہیں جی، ہو سکتی ہیں نا. بولیے سارے پریشان کے بیٹھے ہو تو نمازیں قضا کر لو. غلطی کی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن تمہیں اللہ نے مردود نہیں کہا ہے. ہزاروں سجدے کرنے کا حکم تجھے ہوا لیکن بندے نے نہیں کیے، پر مردود نہیں ہوا. Walk to NYC Health Hospitals Metropolitan. انسان کو رندہ درگاہ نہیں کیا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے تو نے تکبر کیا ہے، نکل جا میری بارگاہ سے، قیامت تک لعنتوں کا طوق تیرے گلے میں پڑے گا نہیں. بلکہ رب کائنات نے ان کے لیے اپنی رحمتوں کا دروازہ اس لیے کھولا ہے کہ جب بندہ غلطی کرے گا، وہ نماز میں کوتاہی کرے گا، وہ کبھی جھوٹ بولے گا، کبھی غیبت کرے گا، کبھی دانستہ کبھی غیر دانستہ طور پر بندے سے غلطی سرزد ہو جائے گی. رب کائنات نے ان خطا کاروں کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں جب تجھے پلٹ کر ہونا، پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو تجھے مایوسی نہ ہوگی، بلکہ میرے بندے جب بھی تو کبھی پلٹ کر پیچھے دیکھے گا میری رحمت کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہوگا. اتنا عظیم رب کائنات ہے. لیکن فرماتا ہے بندے گناہ ہو جائے تجھے معافی مل جائے گی، نافرمانی ہو جائے تجھے معافی مل جائے گی، نماز قضا ہو جائے مجھ سے معافی مانگ، والدین کی نافرمانی ہو جائے ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگ، ادھر وہ معاف کریں گے، ادھر میری طرف سے معافی کا پروانہ مل جائے گا. اللہ رب العالمین نے ہر دروازہ کھول کر رکھا ہے، لیکن فرمایا کہ قضا ربک الا تعبدوا، لیکن عبادت میرے سوا کسی کی نہ کرو. کیوں رب کائنات فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ رب کائنات نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ کسی مشرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے. میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کبھی مشرک نہ بن جانا، کبھی شرک نہ کرنا. میرے ساتھ اگر تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا تو رب کائنات فرماتا لا یغفر ان یشرک بہ، اگر تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا میں کسی مشرک کو نہیں بخشوں گا، چاہے وہ کتنی معافیاں مانگ لے.
جب تک شرک سے وہ اسلام کی طرف پلٹ کر نہیں آئے گا اس وقت تک کسی مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، فرمایا اس کے سوا جتنا بھی تیرے گناہ ہوئے نا، میرے جب کرم کے دروازے کھلتے ہیں تو بڑے بڑے گناہگاروں کی بگڑی بن جاتی ہے۔ تو فرمایا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرا رب ایک اللہ ہے، اس تو سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر تیرے لیے کوئی محترم ہے، تیرے لیے کوئی عظیم تر ہے، تیرے لیے کوئی مقدس ترین ہستیاں، اللہ اور رسول کے بعد اگر کائنات میں تیرے لیے تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے، اور اللہ اور رسول کے بعد تیرے لیے سب سے مقدس ترین ہستیاں ہے، تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ تیرے اپنے والدین ہیں، اور خدا اور مصطفیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ بھی تیرے والدین کا سا ہے، اس لیے فرمایا ان کے ساتھ احسان کرنا۔ والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، فرمایا کہ وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے نا، تو جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی طبیعت میں تھوڑا چڑچڑاپن آ جاتا ہے، پھر اس کی طبیعت میں تھوڑی سختی آ جاتی ہے۔ جب اعصاب کمزور ہوتے ہیں نا بندے کے، تو پھر بندے کو تھوڑا چڑچڑاپن اور طبیعت میں تھوڑا تبدل و تغیر آ جاتا ہے۔ فرمایا ان دونوں میں سے ایک یا دو اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور پھر غلطی پر تجھے ڈانٹیں، تیرے ماتھے پر شکن تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے بولنا تو دور کی بات ہے، فرمایا اف ولا تنہرہما، ان عظیم ہستیوں کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ان کے سامنے تجھے اف تک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور احباب ذی وقار یہ بات یاد رکھیں، والدین کے نافرمانوں کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس مجلس میں زیادہ تر نوجوان بیٹھے ہیں، جوانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بات کو توجہ سے سنو۔ یہ والدین کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں کہ ان کی بات کو ٹال دیا جائے، یہ بلائیں تو ان کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ تجھے نصیحت کریں تو تیرے کان میں جو تک نہ رینگے، بلکہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ رب کائنات جل جلالہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا یعنی رب ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور فرمایا تجھے پالنے والا اللہ تیرا رب ہے۔ اللہ کیا ہے؟ رب ہے، اور خدا رب العالمین جل جلالہ نے اپنے آپ کو رب فرمایا ہے، تو حقیقی طور پر رب کائنات فرماتا ہے میں تیرا رب ہوں۔ لیکن میرے ملت کے نوجوان، جب تیرے والدین کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنا نام ہی تیرے والدین کو عطا کر دیا، اپنی صفت ہی تیرے والدین کے اندر اپنی عطا سے کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تو والدین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے نا تو کہا کر کے یا رب العالمین میرے والدین پر اپنی رحمت، رب ارحمہما، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ان پر اپنی کرم کے دروازے کھول دے، اللہ میرے والدین پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ کیسے؟ فرمایا رب یعنی صغیرہ، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے میرے رب بنے رہے، تو رب کائنات نے اپنے بعد اگر کائنات میں صفاتی طور پر کسی کو رب کہا ہے تو اپنے بعد تیرے والدین کو تیرا رب قرار دیا۔ اندازہ کیجئے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ رب العالمین تیرے والدین کو فرما رہا ہے رب یعنی صغیرہ، جس طرح میں حقیقی رب ہوں اسی طرح میں نے ان کے دلوں میں تیری محبت ڈالی تھی، تو رب بن کر انہوں نے تجھے پالا ہے، اب تو خدمت بھی کرے، اب تو ان کی فرمانبرداری بھی کرے گا، اب تو ان کے سامنے سر اٹھا کر بات بھی نہیں کرے گا، ان کے سامنے عاجزی کے پر بچھائے رکھے گا۔ اس لیے کہ رب کائنات کے محبوب کریم نے فرمایا کہ دنیا کے بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار ولی غوث کتب ابدال تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اس کے قدموں میں جا کر بیٹھ جائے اور تیرے لیے پوری پوری رات اور دن وہ دعائیں مانگے، رب کائنات جل جلالہ فرماتا ہے وہ دعائیں تیرے حق میں قبول ہوں یا نہ ہوں میری مرضی ہے، لیکن ادھر جب تو اپنے والد
والد کے قدم دبائے گا، اپنی ماں کی خدمت سر انجام دے گا، اور ان کے ہاتھ تیرے لیے اٹھیں گے، ادھر والدین کے ہاتھ اٹھیں گے۔ رب کائنات فرماتا ہے میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ بوڑھا باپ ہاتھ اٹھائے یا بوڑھی ماں تیرے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں ان کی دعاؤں کو رد کر دوں، بلکہ یہ عظیم ہستیاں جب بھی تیرے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں میں قبولیت کا پروانہ جاری فرما کر والدین کی دعاؤں کو تیرے حق میں قبول فرما لیتا ہوں۔ تو دعائیں ان سے کرایا کرنا۔ 18,000 کا بکرا لے کر شادی شہی تو چلا جاتا ہے جی، لیکن 1800 کا گوشت لے کر اپنے گھر میں آ کر یخنی بنا کر اس بوڑھے بابے کو سردیوں میں پلا دی ہوتی، اور رات کی کھانسی جو لگتی ہے سردی کی اسے آرام سے نیند آ جاتی۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر لوگوں کہتا ہوں، سحری میں اٹھ کر یہ بابا کہتا رب کائنات میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، اے اللہ مجھے سکون پہنچا ہے، تو بھی راضی ہو جا۔ ادھر کا قبول ہو 18,000 20,000 کا یا نہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ادھر اللہ کی رحمتوں کے دروازے تیرے گھر کی طرف کھل جاتے ہیں۔ اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مدینہ میں جائے، تو مکے میں جائے، تو منا میں جائے، مزدلفہ میں جائے، عرفات میں جائے، تو بڑی بڑی عبادات کر کے آئے نا، اللہ کی مرضی ہے وہ تیرا حج قبول کرے نہ کرے، تیرے سفر کو رد کر دے، لیکن یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں نوجوانوں کہ صبح اٹھ کر اگر ان کے قدموں کے پاس جا کر حاضری دو، ان کے ہاتھ چومو، ان کے قدم بوسی کر، اور قدم بوسی کر کے پوچھ طبیعت کیسی ہے، حال کیسا ہے، پھر ذرا محبت سے نگاہ اٹھانا، اس عظیم چہرے کی زیارت کر۔ ارے کعبے کی زیارت کے لیے تڑپنے والے، یہ کعبہ تو تیرے گھر میں پڑا ہے، کبھی تو نے سوچا ہے؟ زیارت کر، نگاہ اٹھا کر اپنے والد گرامی کے چہرے کی طرف دیکھ، اور پھر مسکرا کر دیکھ، اور جب اس پیشانی کی طرف تیری نظر پڑتی ہے، رب کائنات کے محبوب نے فرمایا ایک ہی نگاہ اٹھنے سے رب کائنات تیرے نامہ اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک نظر اپنے باپ کے چہرے پر پڑے، ایک نظر اپنی ماں کے چہرے پر پڑے، رب کائنات اس فرما بداری کی، اس محبت کی نظر پر تیرے نامہ اعمال میں حج کامل کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آپ کی عظمتوں پہ قربان جائیں، اگر کوئی سعادت مند بیٹا 100 مرتبہ دن میں والدین کے آگے ہاتھ جوڑ کر ان کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ کائنات والوں میرا اللہ بڑا بے پرواہ ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر اللہ چاہے اور دنیا کے ہر آدمی کو یہ دنیا کی ساری دولت کے برابر بھی عطا کرتا رہے، ایک ایک آدمی کو یہ ساری دنیا جتنی عطا کرے تو رب کائنات کے خزانوں میں تو اتنی کمی نہیں آتی ہے جتنی تم سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالتے ہو نا، تو سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا سوئی کے ڈبانے سے۔ فرمایا دنیا اور دنیا کے ہر بندے کو اگر دنیا اور دنیا کا سارا مال عطا کرے ایک ایک کو تو رب کائنات کے خزانے میں اس سوئی جتنا فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، 100 مرتبہ سعادت مند بیٹھا اٹھ کر والد کے چہرے کی زیارت کرے، رب کائنات 100 حج مقبول کا ثواب نامہ اعمال میں شامل کر دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر موجود نہیں ہے نا تو ان کی قبر پر جایا کرو، قدموں کے پاس کھڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو۔ اور فرمایا جمعے کے دن جو سعادت مند بیٹا اٹھ کر اپنے والد گرامی کی قبر پر جاتا ہے، اللہ نے جو توفیق دی ہے وہ تلاوت کرتا ہے، پھر اس کے قدموں کی طرف کھڑے ہو کر اپنے والد کی قبر کی زیارت کرتا ہے، رب کائنات جل جلالہ اس عظیم ہستی کی قبر کی زیارت پر بھی بندے کی کامل مغفرت فرما کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، جیئیں تو پھر بھی عظیم ہیں، چہرہ دیکھو تو پھر بھی عظیم ہیں، دعائیں لے کر جاؤ تو دنیا کا کوئی طوفان و آندھی اور نحوست اور مشکل تمہارے قدم نہیں ہلا سکتی ہے کہ ماؤں کی اور والد کی دعائیں لے کر جانے والوں پر اللہ کی رحمتیں ایسے سایہ فگن ہوتی ہیں کہ پھر زمانے کی ساری سختیاں مصیبتیں اور پریشانیاں بندے کے لیے آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ جدھر قدم اٹھتے ہیں اللہ کامیابی اور کامرانی اس کے قدموں میں لا کر کھڑے کر دیتا ہے۔ اور میری بات جوانوں یاد رکھنا، جب بھی کسی مشکل مہم پر جاؤ یا آسان پر جاؤ اپنے والدین سے دعا کرا کے جاؤ، اگر کبھی ناکامی کا سامنا ہوا تو آ کر مجھ سے پوچھ لینا کہ والدین کی دعائیں ہوں
یہ نہیں کہ رات بھر ستائیں، تو موبائل پر کھیلتا رہے، وہ تڑپتے رہیں، وہ تجھے بلاتے رہیں، جین دجلٹورے ابا جی دعا کرے، اتر کیتی ہے نا دعا، اے دعا کدے قبول نہیں ہونی ہے، یاد رکھ، اے دعا کدے قبول نہیں ہونی۔ قدم دبا، خدمت کر، جب دل سے نکلے گی دعا وہ خود دعائیں دیں گے کہ مولا میں راضی ہوں، تو راضی ہو جا۔ اب اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جس کے والدین زندہ ہونا، رب العالمین سویرے سویرے فرشتیاں کی بھیجنا، کیا کرنا؟ بولو سویرے سویرے فرشتیاں کی بھیجنا، اور آنا او فلاں بندے نے کار جو امی بھی جینی ہے، ابا بھی جینے ہے، یہی پتہ کرو با راضی ہے دوئے، وہ فرشتے اشنے پتہ کرنا ہے، پھر اللہ نے بارگاہ جانے آنا ہے، اللہ کی پتہ ہے جی، پتہ ہے نا، فرشتے آنا ہے، یا اللہ ماں بھی راضی ہے، باپ بھی راضی ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے جو فرشتو پھر جنت کے 2 دروازے اس بندے کے لیے کھول دو۔ اس دن اگر تیری موت بھی ہو جائے نا تو تو سیدھا جنت میں جائے گا اگر والدین راضی ہیں تو، اور میں جنت کے 2 دروازے کھول دو۔ فرشتے کہتے ہیں جی ابا جی تو فوت ہو گئے، امی جی ہیں، فرماتا ہے پھر رب کائنات پھر تب کون امی جی راضی ہیں جی، یا رب کائنات راضی ہیں، فرمایا جنت کا 1 دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے۔ لیکن مسلمانوں غور کر، فرشتے اگر یہ رب کائنات کی بارگاہ میں پیغام دیتے ہیں کہ یا اللہ ماں بھی ناراض ہے، باپ بھی ناراض ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے اس بدبخت کے لیے جنت کے دروازے بند کر کے جہنم کے دروازے کھول دو۔ ادھر سے اگر آج یہ مر بھی جائے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن ادھر سے روح نکلے گی، ادھر سے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا کہ والدین کی رضا سے رب کی رضا ہے، ان کے ناراض ہونے سے اللہ بھی روٹھ جاتا ہے، ان کو راضی کرنے والا جنتی ہے، پروانہ ملتا ہے، اور ان کو ناراض کر کے جانے والے کو رب کائنات اسی دن جہنم کے دروازے کھلا کر جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ فرما بداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن کے والدین ناراض ہیں ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے موجود ہیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام نصیب فرمائے۔ اور بالخصوص بھائی عبد القیوم انصاری صاحب کے والد گرامی، اللہ ان کی تربت پر اپنی کروڑہاں انوار التجلیات رحمتوں کی برسات فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یہ مختصر سا جو درس تھا اللہ کی وحدانیت پر اور والدین کی عظمت پر مدنی صاحب کا جو تھا، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔